بسم الله الرحمن الرحيم. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف إن فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو ويرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. بات ختم ہو گئی ہے. اعراب نیابتی کے سارے موارد آج مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد باب نکرہ و معرفہ شروع ہونے والا ہے. تو کل ہم نے معطل شروع کیا تھا. معطل کے دو اقسام تھے، معطل اسمی اور معطل فعلی. اسم کے معطل کے اقسام کل بتایا نا. اس میں مقصور، منقوص، اس کی اعراب تفصیلاً کل گفتگو ہو چکی ہے. آج معطل فعل کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر فعل معطل ہو تو اس کے تین اقسام ہے. ایک معطل الفی ہے اور دوسرا معطل واوی ہے، تیسرا معطل یائی ہے. معطل الفی کون سا ہے؟ جس کے آخر میں الف ہو، الف مقصورہ، چھوٹا الف ہو، جیسے کہ یرزا، رضیہ یرزا. یرزا کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. یخشا، یرزا، یہ معطل الفی ہے. دوسرا معطل واو ہے، معطل واوی، جس کے آخر میں کیا ہو؟ واو ہو. حروف علت میں سے واو ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطل واوی. جیسا کہ یغزو، یدعو، یہ معطل واوی ہے. تیسرا معطل یائی ہے، جس کے آخر میں حرف علت میں سے یا آیا ہو. مثال کیا ہے؟ یرمی. تین ہو گیا معطل فعل. اب ان تینوں کے احکام الگ الگ ہے. اگر معطل الفی ہو، سب سے پہلے معطل الفی مقصور کی بات کر رہے ہیں، جس کے آخر میں الف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فعل میں بات کر رہے ہیں. ہاں، فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی فعل مضارع کے آخر میں الف ہو تو کہتے ہیں الف میں نصب اور رفع تقدیر میں رہے گا. جس طرح اسم اگر مقصور ہو تو تینوں اعراب تقدیر میں ہوا تھا نا، کل بتایا تھا. اس میں مقصور کے تمام اعراب تقدیری ہے. فعل مقصور میں کیا ہوگا؟ رفع اور نصب تقدیر میں رہے گا. فعل میں تو جر تو نہیں آتا ہے نا، فعل میں جر نہیں آ سکتا ہے. فعل کے اعراب کون کون سے ہے؟ رفع، نصب اور جزم، یہ تین ہے. اب ان تین میں سے اگر معطل الفی ہو تو آخر میں حالت نصبی اور حالت رفعی میں اعراب تقدیر میں رہے گا، کیونکہ الف پر حرکت دینا ممکن نہیں ہے. اما جزم میں کیا ہوگا؟ اعراب کے طور پر آخر میں جو الف ہے اس کو ختم کرنا ہے، الف حذف ہوگا. بس معطل الفی کا حکم بتا دیا. کیا ہوا؟ دوبارہ بتا رہا ہوں. ہاں، اگر کسی فعل کے آخر میں الف ہو تو اعراب کیا آئے گا؟ رفع اور نصب تقدیر میں رہے گا. اور جزمی حالت میں الف کو ہی حذف کیا جائے گا. الف کا حذف کرنا اس کا جزم ہوگا. ہاں، یہ معطل الفی کی بات ہے. معطل واوی اور یائی میں دونوں میں کہتے ہیں رفع تقدیر میں رہے گا. بس تقدیر میں رکھنے کے لحاظ سے رفع تینوں میں ہوا ہے نا، معطل الفی، واوی، یائی، سب میں رفع تقدیر میں رہتا ہے، کیونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہے، ضمہ ظاہر نہیں ہوگا. اما معطل واوی اور یائی میں نصب ظاہر ہوگا. نصب فتحے کی شکل میں آتا ہے تو فتحہ خفیف ہے نا، کل بتایا ہے. تو فتحہ ظاہر ہوگا معطل واوی اور یائی میں. بس ابھی اگر آپ نے سمجھا ہے تو سوال کا جواب دے سکتے ہیں. معطل الفی اور واوی یائی میں ایک چیز مشترک ہو گئی ہے، وہ کیا ہے؟ نصب میں مشترک ہے کیا؟ بھائی مشترک حکم یہاں پہ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیم میں رہنے میں مشترک ہوا ہے رفع. رفع تقدیم میں رہنا معطل الفی میں بھی ہوا، معطل واوی اور یائی میں، تینوں میں تقدیم میں ہے. تو رفع کے حکم میں تینوں ایک جیسے ہوا گئے نہیں ہو گئے؟ رفع معطل الفی میں بھی تقدیر میں ہے، معطل واوی میں بھی تقدیری ہے، معطل یائی میں بھی تقدیر ہے. تو رفع میں تینوں ایک جیسے ہو گئے ہیں. تو فرق کس میں آیا؟ نصب میں فرق آیا ہے. معطل الفی میں نصب بھی تقدیر میں رہے گا، اما معطل واوی اور یائی میں نصب ظاہر ہوگا. ہاں، یہ باتیں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس کو سمجھو پھر عبارت پڑھیں گے.
بس معتل الفی اور واوی اور یائی تینوں میں رفع تقدیم رہے گا. رفع کسی میں بھی ظاہر نہیں ہو سکتا ہے. نصب واوی اور یائی میں ظاہر ہوگا، معتل الفی میں تقدیم میں ہوگا. یہ تو ہو گیا رفع اور نصب کی باتیں. اب جزم کی بات آ جائے تو جزم میں بھی تینوں مشترک ہے. معتل الفی ہو، واوی ہو، یائی ہو، سب میں جزم میں حذف ہوگا. معتل الفی میں آخر میں الف حذف کیا جائے گا، معتل واوی میں واو حذف کرنا ہے، معتل یائی میں یا حذف کرنا ہے. بس تینوں معتل دو چیزوں میں مشترک ہو گئی ہے. جزم میں تینوں مشترک ہے، حالت جزمی میں تینوں میں حرف علت کو حذف کرنا ہے. رفع، نصب، جزم سب میں حذف کرنا. تقدیم میں رہنا بھی ایک حکم میں ایک جیسے ہو گیا، وہ رفع والی صورت ہے. رفع والی صورت میں معتل الفی میں بھی تقدیم رہے گا، معتل واوی میں بھی تقدیر میں رہے گا، معتل یائی میں بھی تقدیم میں رہے گا. اما فرق کس میں آیا ہے؟ نصب والی حالت میں فرق آیا ہے. نصب والی حالت میں نصب معتل الفی میں تقدیم رہے گا، معتل واوی اور یائی میں ظاہر ہوگا. ہاں، یہ اس کا خلاصہ ہے. ابھی مصنف کی اشعار کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد نیچے شرح کا بھی ترجمہ کرنا ہے. خلاصہ میں نے آپ کو چن کے بتا دیا، مزید خلاصے میں ٹائم نہیں لگانا ہے. مزید جو باتیں سمجھنا ہے وہ نیچے شرح میں سمجھ لو. وَأَيُّ فِعْلٍ آخِرٌ مِّنْهُ الف، جو بھی فعل جس کے آخر میں الف ہو. ایو فعل یعنی ہر وہ فعل جس کے آخر میں الف ہو، او واؤن یا جس کے آخر میں واو ہو، او یاؤن یا جس کے آخر میں یا ہو، تو فمعتلن عرفا، معتل کے نام سے پہچانا گیا ہے. واضح ہے نا؟ مطلب جس فعل کے آخر میں الف ہو، جس کے آخر میں واو ہو، جس کے آخر میں یا ہو، وہ معتل کے نام سے پہچانا جاتا ہے یا پہچانا گیا ہے، اس کا نام معتل ہے. فالالف انو فیہ غیر الجزمی، تو سب سے پہلے معتل الفی کا حکم بتا رہے ہیں. الف میں تقدیم رکھو غیر الجزم، جزم کے علاوہ کو. جزم کے علاوہ کون سا اعراب ہے؟ نصب اور رفع. پس نصب اور رفع الف میں تقدیم رکھنا پڑے گا. فالالف انو فیہ، الف کے اندر تقدیم رکھو جزم کے علاوہ دو اعراب. جزم کے علاوہ یعنی نصب اور رفع دونوں الف پر تقدیر رہے گا. وَأَبْدِ نَصْبَ مَا کا يَدْعُو يَرْمِي، وَأَبْدِ یعنی ظاہر کرو، نصب ما کا یدعو یرمی، یدعو اور یرمی جیسے افعال کے نصب کو ظاہر کرو. یدعو اور یرمی جیسے افعال کے نصب کو ظاہر کرو. یدعو کیا ہے؟ معتل واوی ہے، آخر میں واو ہے. یرمی معتل یائی ہے، ان دونوں کا نصب ظاہر کرو. پس معتل واوی اور یائی کا نصب ظاہر ہوگا. معتل الفی میں نصب اور رفع دونوں تقدیم رہے گا. والرفع فیہما انوی، اور رفع ان دونوں میں تقدیم رکھو. والرفع فیہما، فیہما یعنی یدعو یرمی دونوں میں رفع تقدیم رکھو. تو تقدیم رکھنے میں تینوں ایک جیسے ہو گئے ہیں. معتل الفی میں بھی تقدیم رکھا، معتل واوی میں بھی تقدیم رکھا، معتل یائی میں بھی، سب میں رفع تقدیم رکھا ہوا ہے. ہمیں اس نے الگ بتایا ہے، یدعو یرمی کا حکم الگ بتایا اور معتل الفی کا الگ بتایا ہے، لیکن حکم رفع میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اسی طرح جزم میں بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں. ہاں، اگر ہم حکم کو الگ الگ صاف کر کے بتائے تو یہی صورتحال ہوگا. تینوں معتل میں رفع اور جزم کا حکم ایک جیسے ہو گئے ہیں. رفع میں سب میں تقدیم ہوگا، جزم میں سب میں حذف ہوگا. والرفع فیہما ان، رفع ان دونوں میں نیت میں رکھو. وحذف جازمن، اور جزم کی حالت میں حذف کرو. ثلاثہن، تینوں کو. حالت جزمی میں تینوں کو حذف کرنا ہے. تینوں سے کیا مراد؟ رفع، نصب، جزم، تینوں میں تینوں حالت میں تینوں کو حذف کرنا ہے. تینوں سے مراد الف، واو اور یا، یہ تینوں مراد ہے. ہاں، تینوں کو حذف کرنا ہے. وحذف جازمن، حالت جزم میں حذف کرو. ثلاثہن، یہ تینوں یعنی تینوں حروف علت حذف کرنا ہے. الف بھی حذف کرنا ہے، واو بھی حذف کرنا ہے، یا بھی حذف کرنا ہے.
تقضی حکما لازمان، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے ایک لازم حکم کو دیا ہے، یعنی حکم لازم دیا، یعنی آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ تقضی قضاوت سے یعنی آپ نے قضاوت کیا یا فیصلہ کیا ہے، حکما لازمان ایک لازم اور ضروری حکم کا فیصلہ دیا ہے۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا، اگر ایسا کیا ہے تو بہت اچھا فیصلہ دیا قاضی بن کر۔ بس یہ اعراب کی گفتگو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ وَأَيُّ فِعْلٍ مُضَارِعٍ آخِرٌ مِّنْهُ أَلِفٌ، اب نیچے شارح کی شرح کو دیکھو، مصنف کے اشعار کا ترجمہ تو کر لیا۔ وَأَيُّ فِعْلٍ، جو بھی فعل، مضارع، یہاں فعل سے مراد فعل مضارع کی بات ہے، فعل ماضی اور امر کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو مبنی ہے نا، ہمارے گفتگو تو معرب میں ہے، تو فعل کے 3 اقسام میں سے فعل مضارع معرب ہے، اس لیے فعل مضارع کو پکڑ لیں گے، باقی 2 کو تو چھوڑنا ہے، ماضی اور امر کی بات تو نہیں ہے، ماضی اور امر کو چھوڑ دیا، مضارع کی بات کرتے ہیں۔ وَأَيُّ فِعْلٍ مُضَارِعٍ، جو بھی فعل مضارع آخر مِنْهُ أَلِفٌ، جس کے آخر میں الف ہو، نحو یرضا، یرضا آخر میں الف ہے، او آخر منہ واو، جس کے آخر میں واو ہونا ہو، یغزو، شاعر نے مثال دیا یغزو کا، غزا یغزو، مصنف کی شعر میں یدعو مثال ہے، یدعو اور یغزو دونوں معتل واوی ہے، آخر میں واو ہے۔ او آخر منہ یاؤن، یا جس کے آخر میں یا ہو، نہ ہو یرمی، رما یرمی، یرمی آخر میں یا ہے، تو فمعتلا عرف عند النحات، معتل سے پہچانا گیا ہے نحویین کے پاس، نحویین کے نزدیک معتل کے نام سے پہچانا گیا ہے، جن کا نام معتل ہے، فعل معتل۔ فالالف انو فیہ غیر الجزم، اب ان کے اعراب بتا رہے ہیں، معتل الفی میں بتا رہے ہیں، فالالف انو فیہ غیر الجزم، الف میں تقدیم رکھو جزم کے علاوہ کو، جزم کے علاوہ کیا ہے؟ رفع اور نصب کو تقدیم رکھو، انو یعنی نیت میں رکھو، نیت میں رکھو یعنی تقدیم رکھو، نیت تو اندر ہوتا ہے نا، باہر تو نیت نہیں ہوتی ہے، نیت تو ذہن میں ہوتا ہے، اسی طرح تقدیر کو نیت بھی کہتے ہیں، اس لیے انو کا لفظ استعمال کیا، انو یعنی نیت کرو یا نیت میں رکھو۔ فالالف انو فیہ، الف میں نیت میں رکھو جزم کے علاوہ باقی نصب اور رفع کو، وَهُوَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ، شاعر نے خود بتایا غیر الجزم سے مراد رفع اور نصب ہے، رفع نصب دونوں نیت میں رکھو، تقدیم میں رکھو۔ کیوں رفع اور نصب تقدیم میں کیوں رکھنا ہے؟ لما تقدم، اسی علت کی وجہ سے جو گزر گیا، کل بحث میں اس میں مقصور میں بتایا ہے، ہاں اس میں مقصور میں تینوں اعراب کیوں تقدیم میں رکھا تھا بتاؤ، اگر یاد ہے تو کل ہی پڑھا ہوا سبق ہے، ہاں الف مقصورہ میں، الف مقصورہ میں خود الف پر حرکت دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اعراب تقدیم رکھنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ تو جس طرح اس میں مقصور میں آخر میں چھوٹا الف آیا ہے، فعل میں بھی آخر میں الف ہے نا، یرزا، یرزا میں آپ رفع کیسے دیں گے؟ نہیں دے سکتے ہیں، نصب بھی نہیں دے سکتے ہیں، لما تقدم یعنی اسی علت اور وجہ کی بنیاد پر جو گزر گیا۔ مثال دیتے ہیں کزید یخشا، یہ رفع کی مثال ہے، زید یخشا، یہاں پہ رفع تقدیم میں ہے یخشا پر، یخشا۔ لن یرضا، یہ نصب کی مثال ہے، لن ناصبہ ہے اور یرضا میں نصب ظاہر نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں یخشا یرضا پڑا ہے۔ وَأَبْدِ أَيْ أَظْهِرْ، ظاہر کرو، ابدی کا معنی شاعر نے بتایا، اظہر ظاہر کرو، کیا ظاہر کرو؟ نصب ما آخرہ واو، اس فعل کا نصب جس کے آخر میں واو ہو، اس کو ظاہر کرو، کا یدعو، جیسے کہ یدعو ہے، وما آخرہ یاء، اور وہ جس کے آخر میں یا ہو اس کا نصب ظاہر کرنا ہے، نہ ہو یرمی، لما تقدمہ، یہ بھی پہلے حوالہ دے رہے ہیں، نصب ظاہر کرنے کی وجہ بھی کل گزر گیا، کیا وجہ تھی؟ ہاں چونکہ فتحہ یا پر خفیف ہے، ہلکا ہے، اس لیے ظاہر ہو جائے گا۔ بس اگر آپ یدعو کو نصب دے تو کیا پڑھنا ہے؟ لن یدعوہ، وا پر فتحہ آ جائے گا، لن یدعوہ ولن یرمیہ پڑھنا ہے، لن یدعوہ ولن یرمیہ۔
نصب ظاہر ہو گیا. والرفع فیہما ای فیما کا یدعو و یرمی انوی، اور رفع ان دونوں میں نیت میں رکھو. ان دونوں سے مراد شارح نے بتایا اے فی ما کا یدعو و یرمی، یدعو اور یرمی جیسے افعال میں. یدعو یعنی معتل واوی اور معتل یائی دونوں میں رفع نیت میں رکھو. کیوں؟ لثقلہ علیہما، کیونکہ رفع ان دونوں پر سنگین ہے، باری ہے. علیہما یعنی یدعو یرمی، یا پر وا پر رفع سنگین ہے، اس لیے رفع تقدیم رکھنا ہے. بس تقدیر میں رکھنے کے لحاظ سے معتل الفی واوی یائی سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، تینوں میں تقدیر میں رکھا. الف پر بھی تقدیر میں ہے، واو پر بھی تقدیر میں ہے، یا پر بھی تقدیر میں ہے. مثال دیتے ہیں کہ زید یدعو و یرمی. زید یدعو و زید یرمی، یہ حالت رفعی میں ہے، اور وا پر ضمہ ظاہر نہیں ہوگا، یا پر ضمہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے تقدیری ہے. آخری جزم کا حکم بتا رہے. جزم کا حکم بھی تینوں میں ایک جیسے. تینوں میں حالت جزمی میں واو اور یا اور الف سب کو ہوا میں اڑا دینا ہے، ایک ہی دھماکے میں سب کو شہید کرنا ہے. واو کو بھی شہید کیا جائے گا، الف کو اور یا سب کو ختم کرنا. بس جزم ایسے پاور والا دھماکہ ہے جس میں تینوں شہید ہو جائے گا. حذف کرو حال کون کا جازماً، در حالانکہ آپ جزم دینے والے ہو، للافعال المعتلہ، افعال معتلہ کو جزم دیتے ہوئے یا جزم دینے والے ہو. ثلاثہن، تینوں حروف کو. ثلاثہن یعنی واو الف یا سب کو حذف کرو. کہ لم یخشا و یرمی و یقظو، جیسے کہ لم یخشا، یہ جزم کی مثال معتل الفی میں ہے. لم یخشا، یخشا تو نہیں پڑھیں گے نا، آخر میں الف تھا. ابھی الف نظر آ رہا ہے کیا؟ الف نہیں ہے. الف کے نیچے ایک یا بھی لکھا جاتا ہے، وہ یا جو ہے لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا ہے. یہ اس کی کرسی ہے، اس پر بیٹھنے کے لیے، کیونکہ بعض حروف کے لیے کرسی چاہیے، خود اکیلا نہیں ہوتا ہے. تو لم یخشا میں خالی شین زبر شا لکھا ہوا ہے، تو لم کی وجہ سے الف حذف ہو گیا، اور الف حذف ہونے کے ساتھ اس کی کرسی بھی چلی گئی ہے، یا بھی حذف ہو گیا. و یرمی یعنی لم یرمی، لم اس پر کیا آئے گا؟ لم یرمی میں کیا حذف ہو گیا ہے؟ یا حذف ہو گیا. یرمی تھا آخر میں یا تھا، یہ تو یا تو اڑا دیا. و یغزو یعنی لم یغزو، لم یغزو اصل میں یغزو، آخر میں واو تھا، واو کو بھی لم کی وجہ سے حذف کیا. تقضی ای تحکم حکما لازما، یعنی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے ایک لازمی حکم کا فیصلہ دیا ہے، یعنی آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، نحو والوں کا پیروی کیا، آپ نے نحو والوں کے کہنا مان لیا، اچھا حکم کیا. وقد تحذف فی غیر الجزم حذفا غیر لازم، کہتے ہیں کبھی واو کو جزم کے علاوہ بھی حذف کیا جاتا ہے. ابھی تو ہم نے کہا واو الف یا حالت جزمی میں حذف ہوگا. کبھی کہتے ہیں عرب والوں کا اگر دل چاہے تو جزم کے علاوہ بھی حذف کرتے ہیں. اس طرح گزشتہ بحث میں نون کے بارے میں بتایا، نون اعرابی بھی بغیر کسی وجہ کے حذف کرتے ہیں، چونکہ ان کی اپنی زبان ہے تو اپنی زبان کا ان کی مرضی ہے، بھائی جو کرنا چاہے حذف کرے رکھے. پہلے قانون بتاتے ہیں، اس کے بعد قانون کو توڑ دیتے ہیں. تو قانون توڑنا ان کا کام ہے. حالت جزمی کے علاوہ بھی واو کو حذف کیا گیا. وقد تحذف فی غیر الجزمی، کبھی حذف کیا جاتا ہے، یعنی تحذف کا اندر زمین فعال واو کی طرف اٹھا، واو کی مثال دی ہے یہاں پہ، یعنی واو کو حذف کیا جائے گا جزم کے علاوہ حذفا غیر لازم. اما یہ حذف کرنا لازم نہیں ہے، اگر جزم ہو تو حذف کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. غیر جزمی میں حذف کرنا ضروری تو نہیں ہے، مرضی ہے، مطلب حذف کر سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورہ اقراء میں، آخری آیت ہے سندع الزبانیہ. سندعو الزبانیہ ہونا چاہے، ندعو ہے نا، دعا یدعو سے معتل واوی ہے. سندعو ہم عن قریب بلائیں گے، دعا یدعو کا معنی بلانے کا معنی ہے. سین کیا ہے؟ سین حروف تنفیس میں سین و صوفہ جو فعل مضارع پر آتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ کو عن قریب بلائیں گے. زبانیہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو
جہنم کی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، فرشتے موکل، چونکہ کچھ فرشتے جنت کے انتظام چلانے والا ہے، موکلین بحث ہے۔ بعض فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ خطرناک فرشتے ہوتے ہیں جو جہنم کے انتظام چلانے والا ہے، ان کو بلائیں گے، اور ان کو بلا کے جو گناہگار ہے ان کے کان پکڑ کے، ان کے پیشانی کے بال پکڑ کے دوزخ کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے اور لات مار کے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ پھر باہر نکلنے کی کوشش کرے تو دوبارہ لات مار کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو قرآن کی آیت ہے سندع الزبانیہ، ہم عن قریب زبانیہ کو بلائیں گے۔ زبانیہ یعنی جہنم پر موکل فرشتوں کو بلائیں گے تاکہ ان کو دوزخ کی طرف لے جائے۔ بس شاید مثال یہاں پہ ندعو واو تھا، واو حذف ہو گیا ہے، واو حذف ہونے کی کوئی وجہ ہے کیا؟ یہاں پہ حروف جازمہ آیا ہے کیا؟ حروف جازمہ تو نہیں ہے، ایسے ہی حذف کیا اور ان کی مرضی ہے۔ بس یہ گفتگو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آگے پڑھنا ہے تو نکرہ و معرفہ کی بات شروع کریں گے، اگر نہیں پڑھنا ہے تو یہیں پہ بس کرنا پڑے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔